کریں جہاں عام انسان کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک بزرگ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ساری کائنات کے بزرگوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اونچا بولو۔ جہاں ساری کائنات کے ولیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک نجیب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ساری کائنات کے نجیبوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک نقیب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ساری کائنات کے نقیبوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک ابرار کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ساری کائنات کے ابراروں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک اخیار کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ساری کائنات کے اخیاروں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک اوتاد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ساری کائنات کے اوتادوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک ابدال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب توجہ کریں، حضرت بایزید بستامی کیا فرماتے ہیں؟ جہاں ساری کائنات کے ابدالوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک کتب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ساری کائنات کے کتبوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک کتب المدار کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ساری کائنات کے کتب المدار کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک کتب الارشاد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ساری کائنات کے کتب الارشاد کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں کتب الاقطاب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ساری کائنات کے کتب الاقطاب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک غوث کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور جہاں ساری کائنات کے غوثوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں غوث اعظم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم کو اتنا مقام عطا کیا، جہاں ساری کائنات کے ولیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں غوث اعظم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کے مطلب کتنا مقام عطا فرمایا، توجہ کریں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یاد رکھیں ولایت کئی قسم کی ہے۔ کیا ولایت؟ اونچا بولو۔ ولایت کئی قسم کی ہے۔ ایک ہے ولایت موسوی، ایک ہے ولایت عیسوی، ایک ولایت ادریسی، ایک ہے ولایت یوسفی، ایک ہے ولایت یعقوبی۔ یعنی جتنا بھی ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کی سیرت کا فیض عطا فرمایا۔ جو ولی اس دنیا میں ولایت یوسفی کا وارث ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حسن و جمال زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ جو ولی اس دنیا کے اندر ولایت سلیمانی کا وارث ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کو شہنشاہی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو اس دنیا کے اندر ولایت عیسوی کا وارث ہوتا ہے، وہ ساری زندگی شادی نہیں کرتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ اور جو ولی ولایت عیسوی کا وارث ہوتا ہے، وہ بھی ساری زندگی شادی نہیں کرتا۔ اور جو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت موسوی عطا فرما دیتا ہے، اس ولی جلالی ولی ہوتا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب توجہ کریں، آپ فرماتے ہیں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ولایت ادریسی عطا فرمائی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت عیسوی عطا فرمائی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت موسوی عطا فرمائی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت یعقوبی عطا فرمائی۔ جب میری باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو ولایت محمدی عطا فرما دی۔ یہی وجہ ہے قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ولایت محمدی عطا فرما دی، اسی طرح میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو رنگ تھا، آقا علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ کا رنگ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی سیرت کے رنگ میں سے کچھ فیض غوث اعظم کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیض عطا فرمایا، جو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے معجزات کی خیرات کرامت کی صورت میں غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ دیکھو میں چند مثالیں آپ کے ہوش گزار کرنا